हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर न्यूज़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्हें बरतानवी पुलिस कभी जिंदा नहीं पकड़ सकी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये सन 1925 की बात है। इशफाकुल्ला, स्टेंद्रनाथ बख्शी और राजेंद्र लाहिरी 8 डाउन नंबर के मुसाफिर रेलगाड़ी की दूसरी दर्जे वाले कोच में सवार हुए। उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि ट्रेन को रोकने के लिए एक खास मकाम पर जंजीर खींचे, जबकि रामप्रसाद बसमल, केशव चक्रवर्ती, मारारी लाल, मकनूदी लाल, बनवारी लाल, मनमथ नाथ, गपत और चंद्रशेखर आज़ाद उसी ट्रेन की 3rd क्लास डब्बे में सवार थे। उनमें से कुछ को गार्ड्स और ड्राइवरों को पकड़ने का काम सौंपा गया था, जबकि बाकियों को गाड़ी के दोनों अतराफ की हिफाजत और खजाने लूटने की जिम्मेदारी दी गई थी। जिस वक्त गाड़ी की जंजीर खींची गई, चारों तरफ अंधेरा हो चुका था। गार्ड और ड्राइवरों को पेट के बल लिटा दिया गया और तिजोरी को ट्रेन से नीचे गिरा दिया गया। तिजोरी खासी वजनी और मजबूत थी। हथौड़ी और छीने से उसे तोड़ा जाने लगा। आज़ाद के अलावा तमाम इनकलाबी काकुरी ट्रेन डकैती में पकड़े गए। इशफाकुल्ला की हथौड़ी की ज़रब से ये मजबूत तिजोरी भी अंदर का खजाना उगलने पर मजबूर हो गई। तिजोरी में ढेर सारे नकदी थी। उसे एक गठरी में बांधा गया और इनकलाबियों ने पैदल ही लखनऊ का रास्ता लिया। शहर में दाखिल होते ही खजाने को एक महफूज जगह पर रख दिया गया। उन लोगों की जो ठिकाने पहले से तय थे, वो वहाँ चले गए, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने वो रात एक पार्क में बैठ के गुजारी। सुबह होते ही इंडियन टेलीग्राफ की अखबार फरोश को ये पुकारते हुए सुना गया कि काकोरी के करीब सनसनीखेज डकैती हुई। इस ट्रेन डकैती की वजह से बरतानवी हुकूमत बौखला गई। महकमा इंटेलिजेंस को चौकस कर दिया गया और उन तमाम लोगों पर नज़र रखना शुरू कर दी गई जिन पर इनकलाबी होने के शुबा हो सकता था। 47 दिनों के बाद 26 सितंबर सन 1925 को उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए और गिरफ्तारियां हुई। गिरफ्तारियां किए जाने वालों में से 4 को फांसी दी गई, 4 अफराद को काला पानी में उम्र कैद की सज़ा और 17 अफराद को तवील कैद की सज़ा सुनाई गई। सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद और कुंदन लाल को पुलिस ने नहीं पकड़ सके, बल्कि बरतानवी पुलिस कभी भी आज़ाद को जिंदा नहीं पकड़ सकी। आज़ाद ने भगत सिंह को गिरफ्तारी से बचाया। आज़ाद के बारे में मशहूर था कि उनका निशाना बहुत ज़बरदस्त था। 17 दिसंबर सन 1927 को डीएसपी जॉन सॉन्डर्स को मारने के बाद भगत सिंह और राज गुरुदेव एवी कॉलेज की हॉस्टल की तरफ भाग रहे थे और पुलिस हवलदार चानन सिंह उनके पीछे थे। चंद्रशेखर आज़ाद हॉस्टल से पूरा मंजर देख रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि भगत सिंह और राजगुरु ने अपनी पिस्तौल साइंडर्स पर खाली कर दी थी और उनके पास कोई गोली नहीं बची थी। चंद्रशेखर आज़ाद के साथी शिव वर्मा अपनी किताब रेमेडीज ऑफ फेलू रिवोल्यूशन, यानी साथी इनकलाबियों की यादें, में लिखते हैं, ये ज़िंदगी और मौत की दौड़ थी और दोनों के बीच का फासला आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा था। चानन सिंह के हाथ भगत सिंह को बस पकड़ने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले कि चानन सिंह ऐसा करते, गोली उनकी रान की पार निकल गई। वो गिर पड़े और बाद में बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से उनकी मौत हो गई। ये गोली चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी माउस पिस्तौल से चलाई थी। आज़ाद की नेहरू से मुलाकात। सन 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद ने जवाहरलाल नेहरू से आनंद बहू में एक खुफिया मुलाकात की। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्वान उमरी में लिखा, मेरे वालिद की मौत के बाद एक अजनबी मेरे घर मुझसे मिलने आया। मुझे बताया गया कि उसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद है। मैंने उससे पहले उसे नहीं देखा था, लेकिन मैंने उसका नाम 10 साल कबल सुना था, जब वो अदम ताउन की तहरीक के दौरान जेल गया था।
وہ جاننا چاہتا تھا کہ اگر حکومت اور کانگریس کے مابین کوئی سمجھوتا ہو جاتا ہے تو کیا اس جیسے لوگ پر امن طریقے سے زندگی گزار سکیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ آزادی صرف دہشت گردی کے طریقوں سے نہیں جیتی جا سکتی اور نہ ہی آزادی صرف پرامن ظاہرے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ آزادی پسند اور ہندی ادب کے عالمی یشپال اس وقت الہ آباد میں تھے۔ انہوں نے اپنی سوانح سنہاولوکن میں لکھا کہ آزاد سے ملاقات سے خوش نہیں تھے، کیونکہ نہرو نے صرف دہشت گردی کی افادیت پر شبہ کیا تھا بلکہ HSRA تنظیم کے طریقہ کار پر بھی سوال اٹھایا تھا۔ تاہم بعد میں نے نہرو سے ملاقات کی اور وہ میرے اور آزاد کی روس جانے کا خرچہ اٹھانے پر راضی تھے۔ جب گورے افسر نے پوچھا ہاؤ آر یو، آزاد کی یہ عادت تھی کہ جب بھی ان کا کوئی ساتھی پکڑا جاتا جو انہیں یا ان کی رہائش کی جگہ جانتا ہو تو وہ فوراً ہی اپنی رہائش گاہ اور ضرورت پڑنے پر اپنا شہر بدل لیتے رہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ بہت ساری مخبری کے باوجود پولیس برسوں تک ان کو پکڑ نہیں سکی۔ نہرو سے ملاقات کے قریباً ایک ہفتے بعد 27 فروری سن 1931 کو الہ آباد کی الفریڈ پارک میں آزاد اپنے ساتھی سکھدیو راج کے ساتھ بیٹھے تھے کہ سامنے والی سڑک پر ایک موٹر کار رکی جس میں سے ایک انگریز افسر ناٹ باور اور 2 سپاہی سفید کپڑوں میں اترے۔ سکھدیو راج لکھتے ہیں، جیسے ہی موٹر کھڑی ہوئی ہمیں شک ہو گیا۔ گورا افسر ہاتھ میں پستول لے کر سیدھا ہماری طرف آیا اور پستول دکھا کر انگریزی میں ہم سے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ آزاد کا ہاتھ اپنی پستول پر تھا اور میرا میرے پستول پر۔ ہم نے اس کے سوال کا جواب گولی سے دیا، لیکن گورے افسر کا پستول پہلے چل گیا اور اس کی گولی آزاد کی ران پر لگی، جبکہ آزاد کی گولی اس افسر کے کاندھے میں لگی۔ دونوں طرف سے گولیاں چل رہی تھیں۔ انگریز افسر نے پیچھے بھاگ کر مولسری کی درخت کی آڑ لی۔ اس کے سپاہی چھلانگ لگا کر نالے میں چھپ گئے اور ہم نے جامن کے درخت کی آڑ لے لی۔ لڑائی ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ تب آزاد نے مجھے بتایا کہ گولی اس کی ران میں لگی ہے۔ اس نے کہا، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ پستول دکھا کر سائیکل چھین لی۔ سکھدیو نے مزید لکھا، آزاد کے حکم پر میں نے فرار ہونے کا راستہ دیکھا۔ بائیں طرف ایک سمر ہاؤس تھا۔ درختی اونٹ سے نکل کر میں سمر ہاؤس کی طرف بھاگا۔ مجھ پر کئی گولیاں برسائی گئی لیکن مجھے ایک بھی گولی نہیں لگی۔ جب میں الفریڈ پارک کی وسط میں سڑک کے پار آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا سائیکل پر جا رہا ہے۔ میں نے اسے پستول دکھایا اور اس کی سائیکل چھین لی۔ وہاں سے میں سائیکل پر سوار چاند پریس پہنچا۔ چاند کے ایڈیٹر رام راج سنگھ سگل ہماری حامیوں میں شامل تھے۔ انہوں نے مجھے فوری طور پر حاضری کے رجسٹر پر دستخط کرنے اور اپنی سیٹ پر بیٹھ جانے کے لیے کہا۔ چندر شیکھر پر 5000 روپے کا انعام۔ چندر شیکھر پر مستند کتاب امر شہید چندر شیکھر آزاد، لکھنے والے وشوناتھ وشم پائن لکھتے ہیں، پہلے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ وشیشور سنگھ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس پر انہیں چندر شیکھر آزاد ہونے کا شبہ ہوا۔ آزاد کوکاری اور دیگر مقدمات میں ملوث تھے اور ان پر 5000 روپے کا انعام تھا۔ وشیشور سنگھ اور CID کی قانونی مشیر دالچند کور اپنے اردلی سرنام سنگھ کے ساتھ یہ دیکھنے گئے کہ وہی آدمی ہے جس پر آزاد ہونے کا شبہ ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ تھارن بل روڈ کارنر سے پبلک لائبریری کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس پر وہ دونوں بیٹھے تھے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ آزاد ہے تو انہوں نے اردلی سرنام سنگھ کو ناٹ باور کو بلانے بھیجا جو قریبی پارک روڈ پر رہتے تھے۔ آزاد کی گولی وشیشور سنگھ کی جبری میں لگی۔ بعد میں ناٹ باور نے ایک اخباری بیان میں کہا تھا، مجھے ٹھاکر وشیشور سنگھ کا پیغام ملا کہ اس نے الفریڈ پارک میں ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جس کا حلیہ چندر شیکھر آزاد سے ملتا ہے۔ مین کانسٹیبل محمد زمان
اور گون سنگھ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نے کار کھڑی کی اور ان کی طرف بڑھا، تقریباً 10 گز کے فاصلے سے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ جواب میں اس نے پستول نکال کر مجھ پر گولی چلا دی۔ میرے پستول پہلے سے ہی تیار تھے۔ میں نے بھی اس پر گولی چلا دی۔ جب میں میگزین بھر رہا تھا تو آزاد نے مجھ پر فائر کر دیے، جس کے باعث میگزین میری بائیں ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ پھر میں ایک درخت کی طرف دوڑا۔ اس دوران وشیشور سنگھ رینگ کر جھاڑی میں پہنچا۔ وہاں سے اس نے آزاد پر گولی چلا دی۔ جواب میں آزاد نے بھی فائر کیا۔ گولی وشیشور سنگھ کے جبڑے میں لگی۔ جب بھی میں دکھائی دیتا، آزاد مجھ پر فائرنگ کرتا۔ آخرکار وہ پیٹھ کے بل گر گیا۔ اسی دوران ایک کانسٹیبل شاٹ گن لے کر آیا جو بھری ہوئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آزاد مر گیا ہے یا بہانے بنا رہا ہے۔ میں نے کانسٹیبل سے آزاد کے پاؤں کا نشانہ لینے کو کہا۔ جب میں فائرنگ کے بعد وہاں گیا تو آزاد مر چکا تھا اور اس کا ایک ساتھی بھاگ گیا تھا۔ طلباء کا ہجوم ہندو ہاسٹل کے گیٹ پر جمع ہوا۔ جب آزاد کو گولی ماری گئی، وہ اس وقت بھٹوک ناتھ اگروال الہ آباد یونیورسٹی میں ہی بی ایس سی کے طالب تھے اور ہندو ہاسٹل میں رہتے تھے۔ بعد میں انہوں نے لکھا کہ جب وہ 27 فروری کی صبح ہندو بورڈنگ ہاؤس کے گیٹ پر پہنچے تو انہوں نے فائرنگ کی آواز سنی۔ یونیورسٹی کے طلباء کا ایک بہت بڑا ہجوم تھوڑی دیر میں وہاں جمع ہو گیا۔ پولیس کیپٹن اور میجر بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے طلباء کو منتشر ہونے کے لیے کہا، لیکن کوئی وہاں سے نہیں ہلا۔ کلکٹر مم فورڈ بھی وہاں موجود تھے۔ کیپٹن میجرز نے بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ کرنے کی اجازت طلب کی، لیکن کلکٹر نے اجازت نہیں دی۔ اسی دوران مجھے معلوم ہوا کہ آزاد جان کی بازی ہار چکے تھے۔ ناتھ باور کار میں 3 سوراخ۔ اسی دوران جب ایس پی میجر کو فائرنگ کی اطلاع ملی تو انہوں نے آرمڈ ریزرو پولیس کے اہلکاروں کو الفریڈ پارک بھیجا، لیکن جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو لڑائی ختم ہو چکی تھی۔ جاتے ہوئے نائٹ باور نے ہدایت دی کہ چندر شیکھر آزاد کی لاش کی تلاشی لی جائے اور پھر پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کیا جائے۔ آزاد کی لاش کی تلاشی پر ان کے پاس 448 روپے اور 16 گولیاں ملی۔ یشپال نے اپنی سوانح عمری میں لکھا کہ شاید آزاد کے پاس وہی رقم تھی جو نہرو نے دی تھی۔ دونوں طرف کے لوگ جن درختوں کے پیچھے چھپے تھے ان پر گولیوں کے نشانات تھے۔ ناتھ باور کے پیچھے کھڑی کار میں بھی گولیوں کے 3 سوراخ تھے۔ آزاد کی لاش کا پوسٹ مارٹم سول سرجن لیفٹیننٹ کرنل ناؤسن نے کیا تھا۔ اس وقت 2 مجسٹریٹ خان صاحب، رحمان بخش قادری اور مہندر پال سنگھ وہاں موجود تھے۔ آزاد کے پیر کے نچلے حصے میں گولیوں کے 2 زخم تھے۔ ان کی ٹبیا بون بھی فریکچر ہوئی تھی۔ ایک گولی دائیں ران سے نکل گئی تھی۔ ایک گولی سر کی دائیں طرف پیڈلیٹل ہو کر چھیدتی ہوئی دماغ میں داخل ہو گئی اور دوسری گولی دائیں کندھے میں سوراخ کرتی ہوئی دائیں پھیپھڑوں میں رک گئی تھی۔ وشوناتھ وشماپین لکھتے ہیں، چونکہ آزاد کا جسم بھاری تھا لہذا اسے اسٹریچر پر نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ چونکہ چندر شیکھر آزاد ایک برہمن تھے لہذا پولیس لائن سے برہمن رنگ روٹ کو طلب کیا گیا تھا اور ان کی لاش اٹھا کر لاری میں رکھی گئی تھی۔ پرشوتم داس ٹنڈن اور کملا نہرو آزاد کی آخری رسومات پر پہنچی۔ اسی دوران کانگریس کی لیڈر پرشوتم داس ٹنڈن وہاں پہنچی، لیکن ایک لاری آزاد کی لاش کو لے کر روانہ ہو چکی تھی۔ جب ٹنڈن اور کملا نہرو رسول آباد گھاٹ پہنچی تو آزاد کا جسم نظر آتش کر دیا گیا تھا۔ آزاد کی راکھ جمع کر کے ان کے رشتہ دار شیونیاک مشرا شہر لائے۔ کھدر بھدرا سے ایک جلوس نکالا گیا۔ لکڑی کے تختے پر کالی چادر رکھی تھی جس پر راکھ بچھائی گئی۔ شہر میں گھومتا ہوا جلوس پرشوتم داس ٹنڈن پارک پہنچا۔ تابوت پر شہر کے کئی مقامات پر پھول برسائے گئے۔ اس دن پورے شہر میں ہڑتال رہی۔ وشوناتھ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، سی آئی ڈی سپرنٹنڈنٹ نے اعتراف کیا کہ انہوں نے آزاد جیسے بہت کم
शूटर देखे हैं, खास तौर पर उस वक्त जब उन पर 3 राउंड फायर किए गए थे। अगर पहली गोली आज़ाद की रान पर न लगती तो पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि नाथ का हाथ पहले ही बेकार हो चुका था। नाथ हावर की रिटायर होने के बाद हुकूमत ने उन्हें आज़ाद का पिस्तौल तोहफे में दिया और वो उसे अपने साथ इंग्लैंड ले गए। बदौलत इलाहाबाद के कमिश्नर थे, जो बाद में लखनऊ यूनिवर्सिटी के चांसलर बने, बाबर को पिस्तौल वापस करने के लिए एक खत लिखा, लेकिन बाबर ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। बाद में लंदन में इंडियन हाई कमीशन की कोशिश के बाद बाबर ने उस शर्त पर पिस्तौल वापस करने पर इत्तेफाक जाहिर किया कि हुकूमत हिंद उनसे तहरीरी दरख्वास्त करे। उनकी शर्त मान ली गई और आज़ाद का कोल्ट पिस्तौल सन 1972 में इंडिया वापस आ गया और 27 फरवरी सन 1973 को सचेंद्र नाथ बख्शी की ज़ेर सदारत एक तकरीब के बाद उसे लखनऊ म्यूज़ियम में रखा गया। कुछ बरसों के बाद जब इलाहाबाद म्यूज़ियम तैयार हुआ, उसे वहाँ की एक ख़ास कमरे में लाया गया, जिसे पेड़ के नीचे आज़ाद मरे। हर रोज़ लोगारी का हुजूम दरख्त के नीचे आना शुरू हो गया। लोगों ने वहाँ फूल चढ़ाना और दिए रोशन करना शुरू कर दिया। बरतानवी हुकूमत ने उस दरख्त को जड़ों से काट कर उसका नाम विंशाद मिटा दिया और वहाँ ज़मीन को मुस्तहक करार दिया गया। उसकी लकड़ी को लारी से उठाकर कहीं और फेंकवा दिया गया। बाद में आज़ाद के चाहने वालों ने उस जगह पर जामन का दूसरा दरख्त लगाया, और जिसे मुलसरी के दरख्त के पीछे नाथ ने पनाह ले रखी थी, उस पर आज़ाद की गोलियों के निशान मौजूद थे। आज़ाद की राख का एक हिस्सा सोशलिस्ट रहनुमा आचार्य नरेंद्र देव भी ले गए थे, और विद्यापीठ में जहां आज़ाद की यादगार का पत्थर रखा गया, वहां उसे छिड़क दिया गया। आज़ाद की मौत के साथ ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HRSA टूट फूट का शिकार हो गई। एक माह के अंदर 23 मार्च सन 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी दी गई। इतनी कम वक्त में इतने सारे रहनुमाओं की मौत से HRSA को बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा, जिससे वो कभी भी निकल नहीं सके। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।